اے عشق جنوں ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ شہروز ایمن کو جب پول میں دھکا دیتا ہے تو اسے نہیں پتا کہ راہم یہ سب دیکھ رہا ہے۔ اب راہم تو بھاگتا ہے اور جا کر ایمن کو پول میں سے باہر نکالتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایمن کو سوئمنگ نہیں آتی۔ ایمن باہر آنے کے بعد روتے ہوئے راہم کو بتاتی ہے کہ یہ لڑکا بہت دنوں سے اسے تنگ کر رہا ہے، کبھی اسے اپنا فون نمبر دیتا ہے اور کبھی بہت زیادہ ٹپ دے کے اسے کال کرنے کے لیے فورس کرتا ہے۔ میں جتنا اسے اوائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں یہ اتنا ہی میرے راستے میں آ جاتا ہے، اور آج تو اس نے حد ہی کر دی، مجھے جان بوجھ کے اس نے پول میں دھکا دے دیا۔ اور پھر ایمن راہم سے کہتی ہے کہ سر مجھے لگتا ہے کہ اب میں مزید یہاں پر جاب نہیں کر سکوں گی، اگرچہ جاب میری مجبوری ہے اور مجھے اس کی بہت ضرورت بھی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے اس جاب سے ریزائن کر دینا چاہیے۔ جس پہ راہم ایمن کو سمجھاتا ہے کہ آپ کو جاب سے ریزائن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کو ہوٹل میں کوئی بھی تنگ نہیں کرے گا۔ اب جس دوران میں راہم ایمن کو بچا کے پول سے باہر لاتا ہے اور اسے تسلی دے رہا ہوتا ہے تو شہروز اپنے دوستوں سے شرارت میں کہتا ہے کہ اس سب کی ویڈیو بنا لو، بعد میں راہم بھائی کو میں تنگ کروں گا۔ اب راہم ایمن سے کہتا ہے کہ آپ ڈریس چینج کر لیں، میں ڈرائیور سے کہہ کے آپ کو گھر ڈراپ کروا دیتا ہوں۔ اب ایمن کو گھر بھیجنے کے بعد راہم اپنے بھائی شہروز کے پاس آتا ہے جو اپنے کیے پر ذرا بھی نادم نہیں ہے، بلکہ بڑے ہی مزے سے کوئی چیز کھانے میں مصروف ہوتا ہے۔ تو راہم شہروز سے کہتا ہے کہ یہ تم نے آج کیا حرکت کی ہے ہوٹل میں، جس پہ شہروز انجان بنتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا کیا ہے میں نے، جس پہ راہم اسے ڈانٹتے ہوئے کہتا ہے کہ آج تم نے اس لڑکی کو پول میں دھکا دے دیا، کبھی تم اس کے راستے میں آتے ہو، کبھی اسے اپنا نمبر دینے کی کوشش کرتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو اس ہوٹل کی لڑکیاں تمہاری پراپرٹی ہیں اور تم انہیں خرید سکتے ہو؟ اگر تمہارا یہ خیال ہے تو ایسا نہیں ہے شہروز۔ تو شہروز راہم سے چل ماحول میں کہتا ہے کہ بھائی آپ بلا وجہ اتنا غصہ کر رہے ہیں، میں تو محض اس لڑکی سے دوستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو راہم غصے سے شہروز سے کہتا ہے کہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ شہر کی ہر لڑکی تمہاری پراپرٹی ہے؟ شہروز کے دوست بھی پیچھے کھڑے یہ سب منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مسکرا رہے ہوتے ہیں، لیکن راہم کو شہروز اور اس کے دوستوں کی ڈھٹائی پہ بہت غصہ آتا ہے، اس لیے شہروز سے کہتا ہے کہ تم میرے بھائی ہو، اگر تمہاری جگہ پہ کوئی اور ہوتا تو شاید آج میں اس کی جان بھی لے لیتا۔ اور پھر شہروز کو ڈانٹتے ہوئے کہتا ہے کہ اب اٹھو اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ شہروز کو یہ سب دیکھ کر تو بہت غصہ آتا ہے اور وہ سوچ لیتا ہے کہ اب تو وہ اس لڑکی سے اپنی اس بے عزتی کا بدلہ لے کے ہی رہے گا، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ آج اس لڑکی کی وجہ سے بھائی نے مجھے ڈانٹا ہے جس نے کبھی اونچی آواز میں میرے ساتھ بات بھی نہیں کی تھی۔ دوسری طرف جمال اپنی ماں سے جا کے کہتا ہے کہ سنڈے کو آپ نے تیار رہنا ہے کیونکہ آپ کی بھابھی نہ صرف خود یہاں چل کے آئیں گی بلکہ آپ کی جو انسلٹ کی ہے اس کی معافی بھی مانگیں گی آپ سے، اور خود اپنے منہ سے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کریں گی، لیکن آپ نے صاف انکار کر دینا ہے کہ اب ہمیں وہ لڑکی نہیں چاہیے۔ آپ نے کچھ نخرے دکھانے ہیں جس کے بعد میں ہی ان پر احسان کرتے ہوئے کہہ دوں گا کہ ہاں ٹھیک ہے، چونکہ میں ایمن سے محبت کرتا ہوں تو میں اتنی انسلٹ کے باوجود آپ کو معاف کرتا ہوں اور ایمن سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ جمال کی ماں کہتی ہے کہ بھابھی اور مجھ سے معافی مانگیں، کہیں ایسا ہو ہی نہ جائے، تو جمال کہتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو بہت ہلکے میں لیتی ہیں، شاید آپ کو اپنے بیٹے پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اب سنڈے کو جمال انتظار ہی کرتا رہ جاتا ہے، لیکن ایمن کے گھر سے نہ تو کوئی بندہ آتا ہے نہ ہی ادھر سے کوئی کال آتی ہے۔ تو جمال کی ماں اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتی ہے کہ اب بتاؤ تمہارا نام تبدیل کر کے کیا رکھوں، جس پر جمال تو بہت طیش میں آ جاتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اب دیکھتی جائیں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ اب کرتا کیا ہوں، کیونکہ شادی تو میں صرف اور صرف اس ایمن سے کروں گا، یہ الگ بات ہے کہ اب اسے ذلیل کرنا پڑے گا کہ وہ خود میرے پاؤں پکڑے کہ پلیز جمال مجھ سے شادی کر لو۔ اب وہ ایمن کو مسلسل کالز کرتا ہے لیکن ایمن اس کی کالز اٹینڈ نہیں کرتی۔ اب غصے میں جمال ایمن کے ہوٹل ایک دفعہ پھر پہنچ جاتا ہے، جبکہ وہاں پہ کھڑے گارڈز جمال کو اندر داخل ہونے سے صاف روک دیتے ہیں، لیکن جمال کہتا ہے کہ اندر میری منگیتر ہے، مجھے اندر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن گارڈز جمال سے کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی منگیتر سے اگر ملنا ہے یا کوئی بات کرنی ہے تو آپ گھر جا کے کریں، یہاں پر وہ جاب کرتی ہیں اور یہاں پر ملاقات الاؤڈ نہیں ہے۔ اب ہوٹل سے بے عزت ہونے کے بعد اور دھکے کھانے کے بعد یہ ایمن کے گھر پہنچ جاتا ہے، جہاں پر اس کی ماں بھی
اسے دھکے دے کر نکالنے کی کوشش کرتی ہے تو جمال کہتا ہے کہ میں ماموں سے بات کیے بغیر تو یہاں سے جانے والا نہیں ہوں۔ اب جب ماموں کے پاس پہنچتا ہے تو ماموں بھی جمال سے یہی کہتے ہیں کہ دیکھو جمال، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کر سکتا، جس کے جواب میں جمال مذاق اڑاتے ہوئے تالیاں بجاتے ہوئے ماموں سے کہتا ہے کہ واہ ماموں واہ، آپ نے تو بڑے آرام سے یہ بات کہہ دی، جبکہ آپ جانتے بھی ہیں کہ ایمن میری بچپن کی منگیتر ہے۔ تو ماموں بھی جواب میں کہتے ہیں کہ پہلے تم اپنی حرکتیں تو دیکھو، جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے کچھ دن کا وقت دو تو تم نے بجائے وقت دینے کے میری بیٹی کو اس کے کام والی جگہ پہ جا کے پریشان کرنا اور تنگ کرنا شروع کر دیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ شاید تمہاری سچ میں بہت اچھی جگہ پہ جاب ہو گئی ہے اور اب تم سدھر جاؤ گے، لیکن اب میں اچھی طرح سے جان گیا ہوں کہ تم باز آنے والوں میں سے نہیں ہو۔ پھر اسے ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب یہاں سے چلے جاؤ اور آئندہ کے بعد اپنی شکل مت دکھانا، کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنی بیٹی ایمن کی شادی تم سے کبھی بھی نہیں کروں گا۔ دوسری طرف راہم اور ماہین کی انگیجمنٹ کا فنکشن دھوم دھام سے جاری ہے۔ راہم چونکہ اپنی انگیجمنٹ پہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے تو سبھی مہمانوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا ان کے لیے سب کچھ ہے، لیکن میں آپ سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے لیے میرا سب کچھ میرے بابا ہیں۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں، ترقی کی جس منزل پر بھی پہنچ چکا ہوں، اس سب میں صرف اور صرف میرے بابا کا ہاتھ ہے۔ اب راہم اور ماہین کی انگیجمنٹ کے موقع پہ ہوٹل کا تمام سٹاف بھی انوائٹڈ ہوتا ہے۔ راہم اپنے تمام سٹاف کے ساتھ ایک گروپ فوٹو لیتا ہے۔ اب چونکہ ایمن بھی اس گروپ میں موجود ہوتی ہے تو شہروز کی اس پر اچانک نظر پڑ جاتی ہے، تو شہروز کہتا ہے واو بیوٹیفل، تو یہ یہاں بھی آ گئی۔ آخر ایمن کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ تو میرے اوپر الزام لگا رہی تھیں کہ میں آپ کا پیچھا کرتا ہوں، لیکن دیکھ لیں آپ تو خود میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک بھی پہنچ گئیں، تو بھلا اس دن وہ سارا تماشا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایمن شہروز سے کہتی ہے کہ آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہمیں یہاں پر بلایا گیا ہے۔ تو شہروز کہتا ہے کہ تمہیں پتا تھا نا کہ یہ ہمارا گھر ہے، تو تم آنے سے انکار بھی تو کر سکتی تھی، یقیناً تم مجھے دیکھنے کے لیے یہاں آئی ہو۔ ایمن کو شہروز کی باتیں بہت ہی فضول لگتی ہیں، اس لیے کہتی ہے کہ پلیز سائڈ پہ ہو جائیں اور مجھے جانے دیں، اپنا کام کرنے دیں، لیکن شہروز بھی ٹھیٹوں کی طرح ایمن کے راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو میں یہاں سے جانے والا نہیں، تمہیں میری ساری باتیں سننا پڑیں گی۔ اب شہروز ایمن کو زبردستی پکڑ کے روم میں لے جاتا ہے۔ ایمن تو بہت زیادہ بکھلا جاتی ہے اور شور کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو شہروز اپنے ہاتھ سے اس کا منہ زور سے بند کر دیتا ہے اور کمرے کے اندر اسے لے جانے کے بعد دروازے کو بھی اندر سے بند کر دیتا ہے۔ دوسری طرف انگیجمنٹ کا فنکشن جاری ہے اور ہر طرف شور شرابہ ہے، اس لیے اندر ایمن کے چیخنے چلانے کی آواز تو کسی تک پہنچتی ہی نہیں، جبکہ راہم خوشی خوشی ہر چیز سے بے خبر ماہین کو انگیجمنٹ رنگ پہنا دیتا ہے اور ساتھ ساتھ زندگی بھر اسے خوش رکھنے کے وعدے بھی کرتا ہے۔ اب یہاں پر ہال تالیوں سے گونج پڑتا ہے، جبکہ دوسری طرف بیچاری ایمن کے ساتھ تو زبردستی ہو رہی ہے۔ ایمن خود کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن شہروز تب تک اس کے کپڑے پھاڑ دیتا ہے۔ اسی ہاتھا پائی میں ایمن کے سر پہ بہت زور کی چوٹ لگتی ہے اور شہروز کو شک ہوتا ہے کہ کوئی اس طرف آ رہا ہے، تو وہ ایمن کو اسی حالت میں چھوڑ کے وہاں سے بھاگ نکلتا ہے۔ اب اتفاق سے آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ راہم ہوتا ہے۔ راہم تو ایمن کی یہ حالت دیکھ کر کافی بکھلا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ راہم جلدی سے آگے بڑھ کے ایمن کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ کسی کو یہ سب پتہ نہ چلے، اس راز کو یہیں پر دبانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسی وقت شہروز وہاں پہنچ جاتا ہے اپنے دوستوں کو لے کر، اور ماہین بھی اسی وقت وہاں پہنچ جاتی ہے اور یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہو جاتی ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ماہین تو جب ایمن کی یہ حالت دیکھتی ہے تو اسے تو یہی لگتا ہے کہ یقیناً راہم نے اس کے ساتھ کچھ برا کیا ہے، اسی لیے تو وہ فنکشن میں مجھے چھوڑ کے یہاں اس لڑکی کے پیچھے آ گیا۔ اب ماہین تو اونچی اونچی شور مچانا شروع کر دیتی ہے۔ اب ماہین جب شور مچانا شروع کرتی ہے تو سبھی وہاں آ جاتے ہیں۔ راہم کی والدہ بھی وہاں پہنچ جاتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ اب تم ہی اسی بات پر پردہ ڈال سکتے ہو، اگر اس نے کسی کو بتا دیا تو ہمارے پورے خاندان کی بہت بدنامی ہو جائے گی۔ اور راہم سے کہتی ہے کہ تم جھوٹ بول دو کہ یہ لڑکی کسی اور کے ساتھ تھی اور میں اچانک یہاں پہنچا تو اس لڑکی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، لیکن راہم اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں کسی لڑکی کی عزت خراب نہیں کر سکتا۔
راحم کی ماں کہتی ہے کہ تمہیں تو یہ سب کرنا ہی پڑے گا۔ اسے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس سب کے پیچھے دراصل شہروز کا ہاتھ ہے، اس لیے راحم سے کہتی ہے کہ تم کیا چاہتے ہو کہ تمہارا چھوٹا بھائی پھنس جائے؟ اب راحم ایمن سے کہتا ہے کہ آپ یہاں سے چلی جائیں۔ ایمن جب گھر پہنچتی ہے، اس کی پریشانی دیکھ کر اس کی ماں اس سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ سب خیریت تو ہے؟ ایمن اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ کس طرح سے اس امیر زادے نے میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ایمن کی ماں تو یہ سننے کے بعد رونا پیٹنا ڈال دیتی ہے اور ایمن اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں اس لڑکے کے خلاف ایکشن ضرور لوں گی، لیکن اس کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ اس کا تو کچھ بھی نہیں جائے گا، بدنامی تو صرف ہماری ہوگی۔ تو ناظرین، آپ کو یہ نیو ڈرامہ سیریل کیسا لگ رہا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔